جان دینے والے سے مراد کیا ہے؟ جو کسی جانور کو پانی پلا کے اس کی جان بچائے، کسی پرندے کو پانی پلائے، ہاں کسی کو کھانا کھلا دے، بڑی عید آئے تو قربانی خود کرے اور گوشت دوسروں کو بانٹ دے۔ یہ کیا ہے؟ زندگی بخشنا۔ بولیے کیا ہے یہ؟ زندگی بخشنا۔ کہا کہ کچھ ایسے ہوں گے جو قتل کریں گے۔ جب کہا نا مولا یہ تو قتل کرے گا، انسانوں کو بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا۔ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو گئے، ان فرشتوں سے، کہ جب میں نے جو ارادہ کر لیا ہے تو پھر تم نے سوال کیوں کیا؟ تم نے اس پر اعتراض کیوں کیا؟ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو گئے۔ یہ امام جعفر صادق اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کعبہ بنانے کا مقصد کیا تھا، اس کا جواب دے رہے ہیں کعبے کے بنانے کا مقصد۔ جب اللہ ان سے ناراض ہو گئے، ان سوال کرنے والے فرشتوں سے، تو ان فرشتوں نے کیا کیا؟ فاروق صاحب، ان فرشتوں نے اللہ کے عرش کے طواف کرنا شروع کر دیے۔ ہائے ہائے ہائے، بولیے اللہ کے عرش کے، سارے نوجوان میں مل کے بولو بھائی، اللہ کے عرش کے طواف کرنا شروع کر دیے۔ جب اللہ کے عرش کے طواف کیے تو اللہ راضی ہو گیا، ناراضگی دور ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح ایک گھر، ایک کعبہ دنیا میں بناؤ، جس طرح فرشتوں سے ناراض ہوا انہوں نے عرش کے طواف کر کے منا لیا، جب بندوں سے ناراض ہوں گا وہ کعبے کے طواف کر کے مجھے منا لے گا۔ اللہ یا رسول یا غصہ، کہا کہ جس طرح ان فرشتوں نے عرش کا طواف کر کے مجھے راضی کر لیا، جن بندوں سے میں ناراض ہو جاؤں گا جب وہ کعبے آئیں گے اور کعبے کے طواف کریں گے، میں خدا ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ مقصد کس نے بتایا؟ کہا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کعبہ بنایا گیا۔ یہ تھا وہ پیچھے واقعہ، اس کا بیک گراؤنڈ، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کے لیے کعبہ بنایا، کہ جو کوئی سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ بھائی جاگ رہے ہیں نا سارے؟ میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں نے کہا ذرا پہلے پوچھ لوں نا ڈاکٹر صاحب، بھائی جو کوئی غلطی کر لے اور اس پر ڈٹ جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ شیطان ضروری نہیں وہ ایک ہی ہے، جو غلطی کر لے، گناہ کر لے اور اس پر ڈٹ جائے، مانے ہی نہ بلکہ کہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ شیطان کا بندہ۔ اور جو غلطی کر کے کہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، مولا میں معافی چاہتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، وہ رحمان کا بندہ۔ جو غلطی کر کے ڈٹ جائے، مثال ابھی یہیں پہ روکتا ہوں، اور جس دوست نے مجھے کہا تھا کہ سوال میرا، کہ اس نے کہا کہ شاہ صاحب اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر گناہ کر لے تو لوگ بعد میں بھی اسے یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کر لے، پھر بھی بڑے مجمع کے اندر کہتے ہیں تو وہی ہے نا جس نے وہ گناہ کیا تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں کچھ کہیں کہ جب بندے نے گناہ کیا، گناہ کر کے توبہ بھی کر لی، لیکن بعد میں بھی لوگ اسے آر دلاتے رہتے ہیں، تانا دیتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ضرور انشاءاللہ کریں گے۔ تو یاد رکھیں حضور نے فرمایا جو کسی کو ایسے گناہ پر یاد دلائے، تانا دے جس پر اس نے توبہ کر لی ہو، توبہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ اس کو یاد دلاتا رہے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا چلو آسان کرتے ہیں بات، اور گناہگار سے نفرت نہیں ہے، نفرت بولیے گناہگار سے نہ سارے بولو بھائی، گناہگار سے نفرت نہیں، نفرت گناہ سے ہے۔ وہ گناہگار جو ہے نا وہ تو بیمار کی طرح ہے، وہ تو ترس کے لائق ہے۔ جس طرح بیمار بندہ پڑا ہو نا تو لوگ اس کے ساتھ کوئی نفرت کرتے ہیں کہ تو بیمار کیوں ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ لوگ اس کی بیماری کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ یہ ترس کے لائق ہے۔ اسی طرح جو گناہگار ہے نا وہ بھی ترس کے لائق ہے، اس کے لیے دعا کرو،
گناہگار سے نفرت نہیں ہے، بولیے گناہ سے نفرت ہے۔ کس سے نفرت ہے؟ گناہ سے نفرت ہے۔ ہم تو کافر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی نہیں، کافر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ چلو الغرض یہ ساری بات گزر گئی، اب آؤ پیچھے۔ جو گناہ کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان کا بندہ ہے، اور جو گناہ کر کے مان جائے، غلطی تسلیم کر لے۔ آقا نے فرمایا نا 2 طرح کے گناہ گار ہیں، ایک اچھا گناہ گار ہے اور ایک برا گناہ گار ہے۔ پوچھا کہ آقا اچھا گناہ گار کون سا ہوتا ہے اور برا کون سا ہوتا ہے؟ ان کی بھی قسمیں ہیں؟ فرمایا ہاں، اچھا گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے اس پر ڈٹے نہ، بلکہ تسلیم کرے کہ مولا میری غلطی ہے۔ اور برا گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے، جملہ کہہ لوں تیار ہے سارے؟ برا گناہ گار وہ ہے جو سیدہ کو خطا پہ کہہ کے مانے نہ، ڈٹ جائے اور کہے کہ وہ خطا پہ تھیں، اور کہے خطا اجتہادی تھی، وہ خطا تھی، وہ جیسی بھی تھی، وہ اس پہ ڈٹ جائے، وہ رحمان کا بندہ نہیں۔ جو رسول کی بیٹی کو خطا پہ کہے وہ شیطان کا بندہ ہے۔ کس کا بندہ بولو؟ شیطان کا بندہ۔ اب اگلی بات سنیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک سنانے لگا ہوں آپ کو، ذرا سبحان اللہ کو ذرا سارے مل کر۔ گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانے والا عجیب انسان ہے۔ جب وہاں بات ہوئی کہ مولا ایسے بندوں کو بنائے گا جو گناہ کر کے ڈٹ جائیں گے، کہا ہاں ایسے بندوں کو بناؤں گا جن میں کچھ ڈٹ جانے والے ہوں گے اور کچھ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے مولا معاف کر دے، یعنی کچھ اکڑ والے ہوں گے، کچھ عاجزی والے بھی ہوں گے۔ اللہ دعا کریں مولا ہمیں عاجزی والوں میں رکھ۔ صوفی صاحب میں نے ایک بندے سے کہا، وہ کہتا ہے جی میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ خطا پہ تھی۔ میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ نہیں، یہ تیری بدبختی ہے، یہ تیری بدبختی ہے۔ بھائی یہ بات سنیں، جو سچی بات ہو نا وہ انسان منہ پہ کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا؟ کر لیتا ہے نا، نکل جاتی۔ ڈاکٹر صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات کرے، سچی کرے، تو یہ کہیں گے بھائی سچی بات تھی، تو نے میرے سامنے کر لی، غلط ہوتی تیری ہمت نہیں تھی پڑھنی میرے منہ پہ کرنے۔ قبر میں سرکار نے آنا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، جس کی قبر میں نہیں آنا وہ نہ بولے، جس کی قبر میں مدینے والی سرکار نے آنا ہے بولو آنا کہ نہیں آنا یار؟ آنا ہے نا جی سرکار نے قبر میں۔ تو قبر میں جب سوال ہو، قبر میں جب سوال کیا جائے، حضور آ جائیں سلام پیش کرنے کے بعد، کوئی کہہ سکتے ہیں آقا کو حضور کے سامنے کھڑا ہو کر کہ حضور آپ کی بیٹی خطا پہ تھی؟ آپ سے سوال کروں میں آپ سے، جی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ۔ بھائی جب تو سمجھتا ہے کہ بات حق پہ ہے، حق کی بات ہے، سچی بات ہے، تو کہہ دینا۔ ہمت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی، تو مطلب کیا ہوا کہ سچی ہوتی تو رسول کے سامنے بھی کہہ دیتا۔ اگر تو رسول اللہ کے سامنے یہ جرأت اور مجال نہیں کرتا تو بدبخت چھوڑ دے، رسول پاک کے سامنے نہیں کرتا تو پیچھے بھی چھوڑ دے۔ کوئی نیک انسان کسی کی دوسرے کی بیٹی کے بارے میں، عام گناہ گار بیٹی کے بارے میں بھی بات نہیں کرتا۔ سیدہ فاطمہ تو وہ ہیں جنہوں نے میری بھی، آپ کی بھی اور کل کائنات کی خواتین کی چادر کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اور بخشش کروانی ہے ہم سب کی۔ ہائے ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ یار سارے۔ لو واپس پڑھ، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ نہیں دیا کرتے۔ ہاں اختلاف اور چیزوں میں ہوتا ہے، ایسی چیزوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جو بنیاد ہے نا جی جس پر اسلام قائم ہے، خواجہ صاحب فرما گئے تھے نا جی، حقا کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی بنیاد امام حسن حسین ہے۔ ہاں تو جس کلمے کی بنیاد امام حسین ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں خطا کرے؟ بدبختی یہ تیری اپنی ہے، تو خطا کار ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا خطا کار نہیں ہے۔ آؤ اپنے رسول کی بات کرتے ہیں، آؤ مدینے والے آقا کی بات کریں۔ میرے آقا ایک دن نہ جانے کیا حضور کے دل میں آیا، اور کعبے کا طواف کرتے کرتے، شہباز صاحب ذرا غور کریں،
کعبے کا طواف کر رہے ہیں آقا، کعبے کا، اور طواف کرتے کرتے اچانک طواف روک کے کعبے کے قریب آئے اور کعبے کو آ کے اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ سبحان اللہ اس لیے کم تھی کہ میں اس کا پس منظر ٹھیک سے بیان نہیں کر سکا، میں ذرا دوبارہ پیچھے سے آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے کعبے کو ایمان کی حالت سے دیکھا اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے پاک کر لیا جیسے وہ آج دنیا میں پیدا ہو کے آ رہا۔ اب یہ بیک گراؤنڈ تیار کرنا پڑے گا نا دوبارہ وہ حدیث سنانے کے لیے جو میں نے ابھی پڑھی تھی۔ اب دوبارہ اور حدیث سنیں۔ حضور فرماتا ہے جس نے کعبے کا طواف بارش کے اندر کیا، ہائے ہائے ہائے، اوپر سے رحمت کی بارش ہے، سامنے نگاہیں کعبے پہ اور طواف ہو رہا ہے، کعبے کا طواف۔ حضور نے فرمایا وہ جب طواف کرنے والا طواف کر رہا ہے اس کے اوپر سے سارے گناہ، جس طرح بارش میں بندہ نہائے نا تو مٹی غلاظت ساری اتر جاتی ہے، جب وہ نہاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کہا اسی طرح وہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لو اب یہ حدیث سنو، اب پتہ چل گیا نا کعبے کی کیا شان۔ ہاں جو صحیح پرندے ہوتے ہیں نا، پرندے، صحیح پرندہ وہ کعبے کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ ہاں یہ روایت ہے، جو بیمار پرندہ ہوتا ہے نا، جو بیمار پرندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کعبے کی چھت پہ لے آتا ہے، شفا یاب ہو کے چلا جاتا ہے۔ جنگلوں کے اندر جو جانور بیمار ہو جائیں، روایت ہے وہ اپنے آپ کو کعبے کے سمت میں کھڑا کر لیتے ہیں، شفا یاب ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جنگل کے جانوروں کو کون بتا گیا کہ یہ سمت کعبے کی ہے؟ آپ کہیں گے شاہ جی انہیں عقل اور شعور ملا تھا اس لیے انہیں پتا تھا یہ سمت کعبے کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہیں اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے اپنا خلیفہ کہا ہے، ان کے شعور کے بارے میں کیا بات کرو۔ لو کعبے کے سمت میں کھڑا کرتے ہیں وہ درندے اپنے آپ کو، اور جب شفا ملتی ہے تو چلے جاتے ہیں۔ پرندے بھی شفا لیتے، درندے بھی شفا لیتے ہیں، بندے بھی شفا لیتے ہیں، بندے بھی شفا لیتے ہیں۔ اور یہ ہے شان کعبے کی کہ شفا دیتا ہے۔ میں جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہے شان کعبے کی کہ بندوں کو شفا دیتا ہے۔ اب ذرا جسے کعبے کی شان سمجھ آئے وہ ذرا سبحان اللہ کو اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ اب ذرا اتنی شان والا کعبہ، حضور فرماتے ہیں 120 رحمتیں روز نازل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 120۔ 60 ان کے لیے جو طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی چپ رہ گئے ہو سارے یار۔ 60 ان کے لیے جو کعبے کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کعبے کے ارد گرد۔ کتنی ہو گئی؟ 100۔ بولو تو صحیح۔ 60 طواف کرنے والوں کی اور 40 نماز پڑھنے والوں کی۔ 20 کہاں گئیں؟ فرمایا 20 ان کے لیے ہیں جو سامنے بیٹھ کے کعبے کا دیدار کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ یا رسول اللہ، گج کے بولو یار، ہاتھ چار یار، یا غوث اعظم۔